آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تیسرے سال کی کچھ باتیں میں ذکر کر رہا تھا. یاد رکھیں اس میں کچھ باتیں ترتیب سے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ترتیب سے نہیں ہیں. میں دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ترتیب سے جو باتیں بیان کرنی ہے وہ بھی، لیکن اس کے ضمن میں جو بے ترتیب کی باتیں ہیں وہ بھی بہت ضروری اور اہم ہیں. لہذا ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ تو بات کو بلا وجہ طویل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی بھی ساتھ ساتھ بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آنے والے جو اعتراضات ہیں اور جو باتیں غیر مسلم حضرات آج بھی کر رہے ہیں اور آگے زمانے میں بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی کرتے رہیں گے، تو خاص طور پہ ان چیزوں کے دفع کی، ان چیزوں کے اوپر جو جس نوعیت کے آبجیکشنز اٹھائے جا رہے ہیں ان کے رد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے درمیان میں وہ باتیں بتانا نہایت ضروری ہوتا ہے. لہذا یہ باتیں جو ساتھ چل رہی ہیں یہ بھی ضروری ہیں اور سیرت کی ترتیب بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے. 13 ربیع الاول یا 14 ربیع الاول کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے. حکومتی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، بعض لوگوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا؟ نہیں، یہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ختم کرنے کا حکم دیا وہ ہمارے عین دین اور شریعت کا حکم تھا، حصہ تھا اور حصہ ہے اور حصہ رہے گا. چنانچہ آپ کا کوئی بھی قدم سیاسی طور پر نہیں تھا، آپ کا کوئی بھی قدم سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قدم ایسا نہیں تھا کہ حکومت کو مضبوط کیا جائے. جی بالکل ایسا نہیں تھا. چنانچہ بہت سے علماء نے یہ ایسپیکٹس بیان کیے ہیں کہ یہاں پر حکومت کو خطرہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں یہودی کو قتل کرنے کا حکم دیا. نہیں، دراصل یہ بات درست نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیں. جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمان غزوہ بدر جیت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ خوشخبری فوراً دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا ملٹی نیشنل کمپنیز یا کوئی بھی بڑا ادارہ اگر آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ کو کسی بات کی خوشخبری دیتے تو ڈائریکٹلی کہتے کنگریچولیشنز. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کنگریچولیشنز، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا اتنا انعام نکلا ہے نا. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یہی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بری خبر بتانی ہو تو کہتے ہیں بھئی دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، انسان کے ساتھ مختلف طرز کے عوارضات پیش آتے ہیں، کبھی کامیابیاں کبھی ناکامیاں. تو کبھی اگر ناکامی زندگی میں آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس مرتبے بھی آپ کا جو پروموشن ہے وہ رک گیا ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر. آپ وہ وجوہات ٹھیک کر لیں، اگلی دفعہ پروموشن ہو جائے گا، ہے نا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری خبر براہ راست نہیں سناتے تھے اور اچھی خبر براہ راست سنایا کرتے تھے. اچھی خبر کو براہ راست بتا دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر جیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان دونوں حضرات کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مدینہ میں تشہیر کر دو کہ مسلمان جیت کے آ رہے ہیں، مسلمان فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں. لہٰذا ان کی فتح کی خوشیاں منائی جائے، کیونکہ کمیونیکیشن اس زمانے میں اتنا تیز نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ چلتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معاملہ فرمایا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ یہ دونوں مدینہ پہنچے اور انہوں نے سب جگہ اعلان کیا تو جو مسلمانوں کے دوست تھے، جو مسلمان تھے، انصار تھے وغیرہ وغیرہ جو مدینہ میں تھے، ان سب نے خوشیاں منائیں. لیکن جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ بڑے غم کا شکار ہوئے. چنانچہ کعب بن اشرف بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا. کعب بن اشرف یہودی تھا اور مدینہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا. اللہ، آپ لوگ، اللہ کرے آپ کو بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب ہو. وہاں پہ جو گائیڈز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ٹور کراتے ہیں، مدینہ کی سیر کراتے ہیں، عام طور پر جو عرب گائیڈز ہوتے ہیں ان کی عربی ہمیں آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسے ٹورسٹ ڈھونڈتے ہیں جو کہ پاکستانی ہوتے ہیں اور اردو میں آپ کو سناتے ہیں. چنانچہ عام طور پر تقریباً 100% میں نے یہی دیکھا ہے
کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جو ادھر ادھر کی باتیں سنی ہوتی ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ درمیان میں ایک جگہ پہ مسجد بلال آئی تو مجھے کہنے لگے کہ بھی میں نے وہ جب بات کر رہا تھا تو اس لوگوں نے کہا بھی یہ آپ کیا بات، ساری غلط باتیں بتا رہے ہیں، ہم مولوی صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے۔ تو وہ کہنے لگا کون سے مولوی صاحب ہے؟ تو میرا بتایا، تو انہوں نے کہا بھی آپ تھوڑا ساتھ ساتھ بتا دیں گائیڈ لائن، تو میں گائیڈ دیتا گیا۔ درمیان میں ایک جگہ مسجد بلال آئی تو کہنے لگے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں اس کی تاریخ کو نہیں جانتا ہوں، چنانچہ آپ ہی بتائیں۔ چنانچہ اس نے مائک پکڑا، وہ بلال جن کی یہ ہے، وہ بلال جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، وہ بلال ان کے نام کی مسجد ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، تاریخی حیثیت بتاؤ، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ یہاں پر کیوں بنائی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر میں نے پھر اس کی تحقیق کی تو ایک الگ چیز تھی، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اتفاقاً ویسے مسجد بلال اس کا نام رکھ دیا تھا۔ اس میدان میں 4-5 مساجد بنائی تو ان میں سے ایک کا نام مسجد بلال رکھ دیا۔ تو یعنی ان کو بھی عام طور پہ نہیں پتا ہوتا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں جتانا کہ مجھے بہت آتا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایک غلط بات بیان کرتے ہیں جس سے عام طور پر مسلمانوں میں بہت بڑی غلط فہمی پھیل رہی ہے، اور یہودی اس کو بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہودی پہلے سے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، حالانکہ یہودی مدینہ میں آباد نہیں تھے۔ مدینہ میں جو لوگ آباد تھے وہ تھے اوس اور خزرج اور بنو نجار، یہ مدینہ میں آباد تھے۔ یہود مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ یہ جو میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں کعب بن اشرف کا قلعہ، یہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ جو کعب بن اشرف کا قلعہ ہے یہ وادی عقیق کی طرف جا کے کہیں، یعنی وہاں پر مدینہ سے باہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک قلعہ بنایا تھا حضرت عروہ بن زبیر نے، تو یہ کعب بن اشرف کا قلعہ اس سے بھی کافی آگے ہے۔ یعنی کعب بن اشرف کہنے کو تو مدینے کا واسی ہے لیکن وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، سمجھ رہے جی؟ یعنی مدینہ اس وقت اتنا تھا جتنی آج کل مسجد نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسجد نبوی کے سامنے کچھ 3-4 مساجد بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ حضرات نے دیکھا ہو، جو لوگ گئے ہوں، اس کے سامنے 3-4 مساجد بنی ہوئی ہیں، اور وہ جو 3-4 مساجد بنی ہوئی ہیں یہ مساجد مدینہ سے باہر ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کے عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے شہر سے باہر آ کر، اس کو کہتے تھے شہر سے باہر آ کر۔ تو قبا بھی مدینہ سے باہر تھا، اور یہ لوگ تو ویسی مدینہ سے دور تھے۔ لہذا آج کل جو یہودیوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ مدینہ ہمارا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قبضہ کیا تھا، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ کعب بن اشرف کا ذکر میں جو کر رہا ہوں تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدینہ میں نہیں تھا بلکہ مدینہ کے نواحی علاقوں میں تھا، سمجھ رہے؟ کل بحریہ ٹاؤن کہ کراچی نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جی بحریہ ٹاؤن تو کراچی میں تھا ہی نہیں، یہ تو کراچی میں بعد میں شامل ہوا ہے، یہ تو کراچی کا پہلے حصہ ہی نہیں تھا، سمجھ رہے نا میری بات؟ تو اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں، جو کعب بن اشرف کا قلعہ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، بنی قینقاع ہے اور بنو نذیر ہیں، یہ سب مدینہ سے باہر تھے، مدینہ کے اندر نہیں تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ لوگ یہاں پر آ کے انتظار بیٹھے تھے، یہ لوگ مدینہ کے باسی نہیں تھے بلکہ یہ باہر کے رہنے والے تھے، سمجھ رہے جی؟ تو یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ ان سب لوگوں نے مدینہ میں، مدینہ کے نواحی علاقوں میں سب جگہ پر اعلان کیا، تو کعب بن اشرف کو چڑھا غصہ، اس نے کہا بھی اگر ابو جہل مارا گیا ہے، ابو لہب ختم ہو گیا ہے، عتبہ شیبہ ولید اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، تو ان کے بعد زندگی گزارنا یہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ جھوٹا اعلان کر رہے ہیں، بس اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف وہاں سے نکلا ہے اور یہ مکہ پہنچا اور اس نے تصدیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً سب کو ختم کر دیا گیا، تو یہ بڑا پریشان ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہودی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں کیا، تو یہ میرا آپ کا ادب احترام کریں گے؟ اس وقت کی مسلم ریاستوں کا ادب احترام کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بے شمار کوششیں کی،
اور بالآخر انہی کے زہر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوالا بنا اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا جس کے باعث 2-3 برس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا. تو یہودی مسلمانوں کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا ملک اور ہمارے نصاب، ہماری کتابیں سب یہودی اشاروں پہ چل رہی ہیں، سب کچھ یہودی اشاروں پہ چل رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑی میڈیا کمپنیز جو والٹ ڈزنی ہے اور اس طرح کی دوسری کمپنیز ہیں، یہ ساری کس کی ہیں؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں، یہودیوں کی کمپنیز ہیں. چنانچہ یہ جو کارٹون بنائیں گی ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا اس میں، یہ جو چیزیں بنائیں گی ہمارے بچوں کو اس میں فائدہ ہو، نفع ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ جو طرز عمل اپنایا وہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہودیوں نے قرآن کے اندر جو سوال کیے، دیکھو سوال بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے معلومات کے لیے، اور بعض مرتبہ سوال ہوتا ہے ضد کے لیے. یہودیوں نے قرآن مجید میں جہاں جہاں سوال کیا ہمیشہ سوال ضد کی وجہ سے ہوا ہے. ان کا کوئی بھی سوال تعمیری بنیاد پر نہیں تھا، ان کا ہر سوال ضد کی بنیاد پر تھا. چنانچہ یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے ضد رکھی ہے اور آج تک مسلمانوں سے ضد پہ ہیں. یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. آگے چل کے ہو سکتا ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے یا کیسے بھی کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھی گئی، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو نہیں سکتے. پاکستان تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ان کے پیچھے نہ چلنا شروع ہو جاؤ اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور تم ان کے پیچھے چلو گے تب بھی یہ تم سے مطمئن نہیں ہوں گے. چنانچہ ہمارے ملک میں ہر چیز میں یہودی راج ہے، ہر چیز میں. ہمارے قانون جو ہے لال کتاب سے، ہمارا قانون قرآن مجید سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لال کتاب کا نام پہلے تھا، اب اس کا نام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. ہمارے ملک کے اندر جو بھی قانونی ترمیم ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ہوتی ہے. جس کا پہلا نام لال کتاب تھا اب اس کا نام تبدیل ہو کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو گیا. جو بھی وکیل آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارے ملک میں قوانین ان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ کوئی پاکستانی آتھر ہے؟ آپ ذرا سرچ کر لیجئے گا. پاکستانی آتھر نہیں ہے جی، یہودیوں نے لکھا ہوا ہے. ہمارا لا بھی یہودی لکھ رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی یہودی لکھ رہے ہیں، ہمارا سیاسی نظام بھی یہودی لکھ رہے ہیں. سیاسی نظام آپ کو پتا جو ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں یہ سارا یہودی پالیسیز ہیں. اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے، بالکل اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے. اسلام کی پالیسی اس طریقے سے ہے. میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک آدمی نے 10,000 ووٹ لیے اور ایک آدمی نے 12,000 ووٹ لیے، کون جیتا؟ بولو بھائی، 12,000 والا. نہیں جی، حکومت بنے گی 12/10 کی شرعی اعتبار سے. حکومت 12 والے کی نہیں بنے گی، 12/10 کی حکومت بنے گی. کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ 10,000 نکل آئے تو سڑک بند کر دیں گے، یہ تو تباہی مچا دیں گے. تو حکومت دونوں کی بنے گی، حکومت ایک کی نہیں بنے گی. شریعت ترکی میں یہی لا ہے. جب بھی ترکی ترقی کر رہا ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے، کو آئے مقابلہ کر کے دیکھا. ترکی نے یہی کیا ہے. تو پاکستان کا قانون تو یہ کہ 12,000 والا جیتے گا، لیکن وہ 10,000 والی جو ہے، ایک بندہ 94,000 سے جیت رہا ہے اور ایک بندہ 90,000 سے ہار رہا ہے. یہ کون سی ہار ہوئی؟ صرف 4,000 بندے آپ کے زیادہ تو آپ کی حکومت، بقیہ کلعدم، بقیہ زیرو. چنانچہ ہمارے ملک کو استحکام ہو ہی نہیں سکتا. اس سیاست کے ساتھ ہمارے ملک کو استحکام نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ آپ دیکھیں پاکستان میں لینگویج سینٹرز بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، ہے نا. کوئی ایک بچہ ہے جس نے لینگویج سینٹر سے انگریزی سیکھی ہو؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو سٹرکچرز ایسے بنا کے دیے جس سے آپ کبھی بھی انگریزی سیکھ نہیں سکتے. جو بھی بولتے ہیں باہر ملک والوں سے جا کے بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر ان کو آنا شروع ہوتی ہے تو پھر کچھ بہتر ہو جاتی ہے. وگرنہ ان لینگویج سینٹر سے آج تک کوئی ایسی انگریزی نہیں سیکھ سکا. ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی پوری اس کے اوپر ریسرچ ہے، پوری تحقیق ہے اس کے اوپر. چنانچہ وہ ہمیں تعلیمی اعتبار سے غلام بنا رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے غلام بنا رہے ہیں، معاشی اعتبار سے غلام بنا رہے ہیں. ہمارے اسٹاک ایکسچینج ہے، مرکنٹائل ایکسچینج ہے اور فوریکس ایکسچینج ہے. ان سب کے اندر سب کے شیئرز کتنے ہیں؟ یہودیوں کے شیئر سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر یہودیوں کا شیئر ہے. اگر ہم ایک گھڑی بھی خریدتے ہیں تو اس کے اندر سے پروفٹ یہودی کو جائے گا، بالکل جائے گا.
اگر ہم ایک انرجی سیور خریدتے ہیں تو پروفٹ یہودی کو جائے گا، آپ چاہو نہ چاہو جا کے رہے گا. تو یہودی مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی سرداروں کو ختم کرنے کا حکم دیا، اول تو یہودیوں سے معاہدہ کیا، لیکن جب نظر آیا کہ معاہدے کے اندر رکاوٹ یہ لوگ بن رہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا. لہذا اس بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس طرح کی حکومت قائم کرنے کے لیے ان یہودیوں کو ختم کیا تھا. ہمیں تعلیم دی تھی کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے جی، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر میں کافی طویل بات کر سکتا ہوں، لیکن ہم اپنے موضوع سے نکل جائیں گے. چنانچہ موضوع کے متعلق بس اتنی سی بات ضروری ہے، کیونکہ 3-4 یہودیوں کے قتل کا قصہ آ رہا ہے تو ہمارے آج کل جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ کہیں گے بھئی یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو وہ صحیح نہیں. چنانچہ کعب بن اشرف مکہ میں آیا تو مطلب بن ابی وداع ان کے گھر میں روکا. اس کی بیوی تھی عاتقہ بنت ابی العیس. عاتقہ نے اس کی خوب خدمت کی اور یہ بہت رویا، اور جو لوگ قتل کر دیے گئے تھے ان کی شان میں قصیدے کہے، اور ابو سفیان سے ملا، مکہ کے بقیہ سردار سے ملا، اور ان سب سے کہا، ان سب کو تیار کیا کہ بھی کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینے سے ختم کی جائے. کہ مدینے والے ہمیں مشاورت کیا کرتے تھے، ہم سے ساری باتیں پوچھا کرتے تھے، اور ابھی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں پوچھتے ہیں، تو کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. تو یہودی علم اعتبار سے بھی بڑے تھے. تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا کعب بن اشرف سے، کعب بن اشرف یہ بتاؤ، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور ان کو پورے اونٹ کھلاتے ہیں، خشک سالی کے اندر ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، تمام حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم لوگ صحیح ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ نہیں، تم لوگ صحیح ہو، محمد عربی تو صحیح ہو نہیں سکتے. اس سے ایک بات سمجھیں، جس شخص کے مزاج میں تعصب ہو وہ شخص کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ اور جس شخص پر جو رنگ غالب ہو اس سے اس رنگ کا مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. سمجھ رہے؟ چنانچہ ایک عالم دین ہے جو مستقل تبلیغ میں نکلا رہتا ہے، اس سے اب تبلیغ کا مسئلہ نہیں پوچھنا، کبھی بھی نہیں پوچھنا. ایک عالم دین تصوف کی لائن میں وہ پیک پر ہے، اس کے لاکھوں مریدین ہیں، ان سے تصوف کا مسئلہ نہیں پوچھنا. سمجھے؟ معلومات تو کرنا لیکن مسئلہ نہیں پوچھنا، اس لیے کہ وہ اس چیز کے اندر بہت آگے نکل چکا ہے. وہ شرعی مسائل کی حد تک نہیں رہے گا، وہ مشورے میں چلا جائے گا، اور مسئلہ مسئلے کی حد تک ہونا چاہیے، مشورے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ ہمارے اکابرین کا طرز ہے. صوفیہ سے تصوف کی بات لو، ان سے حدیث مت لو. ہماری کتابوں میں بڑا تو کعب بن اشرف نے یہاں ان کو، وہ جانتا تھا کہ دین اسلام برحق ہے، وہ مانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، لیکن ان کو تعصب تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں. اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ ایک مجمع ہے 10,000 کا، اور آپ اس مجمع میں اوپر کھڑے ہوئے ہیں دیوار سے اور اپنا بچہ تلاش کر رہے ہیں. اس 10,000 کے مجمع میں آپ کو اپنا بچہ نظر آ جائے تو آپ مشتبہ ہوں گے؟ بھائی نظر آ جائے تو مشتبہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ میرا بھائی ہے. سمجھ رہے جی؟ تو ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ اور مجمع کے اندر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جیسے بھیڑ اور مجمع کے اندر اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے، مشتبہ نہیں ہوں گے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل پہچانیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے اور یہ لوگ بنو اسرائیل سے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ ایک الگ چیز ہے، میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا آپ کو. اللہ. چنانچہ کعب بن اشرف نے کیا کیا، اس نے مکے کے اندر جنگ کی پلاننگ کی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو خلا قما کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ کعب بن اشرف نے کیا کیا؟ بغاوت کی.
ٹھیک ہے، باغی کی سزا دنیا کے ہر قانون کے اندر قتل ہے. باغی کی سزا وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں ہونا چاہیے، پھانسی نہیں ہونی چاہیے، صرف عمر قید ہونی چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی باغی ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. سمجھ رہے؟ چنانچہ کوئی اگر یہ کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا تو سب سے پہلی چیز کہ اس نے بغاوت کی تھی. سمجھ رہے جی؟ نمبر 2، اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی نہیں کرے گا، مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، نقصان ہو، اپنا نقض عہد کیا. اور جو نقض عہد کرے گا اس کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ کوئی نہیں رہے گا. چنانچہ کعب بن اشرف سے امن کا معاہدہ بھی ختم. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھیں گے تو ہم اوپر سے پتھر پھینکیں گے، آپ اس کے نیچے دب کے ختم ہو جائیں گے، اور ہم سب لوگوں سے یہ لوگ قصاص تو لے نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم خون بہا 100 اونٹ دے کے جان چھڑا لیں گے. اس نے یہ پلاننگ کی تھی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بڑی غلط حرکت کی. ایک حرکت یہ کی کہ وہ اسلام کو طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گیا. یعنی آپ مسلمانوں کو برا کو کہ مسلمان بہت گندے ہیں، مسلمان ایسے ہیں ویسے، لیکن آپ اگر اسلام کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک انسان کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپنے اس ڈیل سے ہی ہٹ رہے ہیں جو آپ نے پہلے سے کی ہوئی تھی. سمجھ رہے جی؟ آپ اسلام کو طعن و تشنیع نہیں کر سکتے. اور جو گندی حرکت اس نے کی وہ یہ کی کہ چونکہ پردہ تھا نہیں، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، تو خواتین سامنے اٹھتی تھی، بیٹھتی تھیں، تو مسلمانوں کی جو خوبصورت خواتین تھیں ان خوبصورت خواتین کے نام لے لے کر اس نے اشعار لکھے، اور وہ اشعار اونچے اونچے پڑھتا تھا، دوسروں سے پڑھواتا تھا کہ فلاں مسلمان کی بیوی ہے، فضل ہے، اور وہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا. یعنی سرعام مسلمان خواتین کی بے حرمتی اور ان کے لیے فحش کلمات کہنا شروع کر دیے. چنانچہ جب یہ انتہا ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا. سمجھے جی؟ جیسے خیر میں آگے دوسری طرف نکل جاؤں گا. تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں کعب بن اشرف کو قتل کروں گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے لیکن تم طریقہ کار سوچو. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مستقل پلاننگ کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کے قلعے میں جاؤں گا، کس طریقے سے معاملہ کروں گا. بہت کوشش کی. چنانچہ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، میں نے سنا ہے کہ تم کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے. تو کہا یا رسول اللہ بس کچھ باتیں ہیں، اگر آپ مجھے وہ کہنے کی اجازت دیں گے تو میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جنگ کے اندر دھوکہ دینے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں.